پاکستان میں آزادی کا مطلب کیا ہے؟ 14 اگست کو سیلیبریٹ کر لیا، رات کو جشن منا لیا، گھروں پر جھنڈے لگا لیے یا قومی ترانہ گا لیا، لیکن آزادی ایک لمحے کی نہیں بلکہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے۔ یہ ناممکن سی بات ہے کہ ایک ملک اس نظریے پہ بنا ہو کہ اس کے لوگوں کے پاس کوئی رائٹ نہیں تھا، مگر جب کوئی دوسرا ملک اسی چیز کے لیے لڑ رہا ہے تو آپ اس کو نظر انداز کر دو۔ پاکستان 1947 میں انگریزوں کے خلاف جدوجہد کے بعد اس نظریے پہ بنا کہ اس کے لوگوں کے پاس سیلف ڈٹرمنیشن یعنی کہ خود ارادیت کا رائٹ ہونا چاہیے، مگر جب آج فلسطین کے لوگ اس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں تو آپ ان کو نظر انداز کر دو تو اس کو آزادی نہیں کہتے۔ برٹش انڈیا کی پارٹیشن اور پاکستان کا قیام انگریزوں کے خلاف اسٹرگل اور سیاسی آزادی کی خواہش کا نتیجہ تھا، اور یہ خواہش کوئی نظریاتی نہیں تھی، یہ اس ٹائم کے لوگوں کے اصل تجربوں کے بعد جا کے سامنے آئی۔ اس حوالے سے پاکستان کے قیام کی بنیادی وجہ لگ بھگ ویسی ہی ہے جیسے کہ آج فلسطین کے لوگوں کی جدوجہد۔ دونوں صورتوں میں سوال ایک ہے کہ کیا لوگوں کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اپنی سیاسی صورتحال کا فیصلہ خود کر سکیں کسی دوسرے ملک کے کنٹرول کے بغیر۔ 1947 میں انٹرنیشنل کمیونٹی نے پاکستان کو ملک کے طور پر اسی لیے تسلیم کیا کیونکہ اس کا دعویٰ اخلاقی اور سیاسی تھا۔ دوسری طرف فلسطین کا دعویٰ جو کہ بالکل اخلاقی اور فوراً ضروری ہے، زیادہ تر چپ کرا دیا گیا ہے۔ یہ اختلاف پاکستان کے لیے پریشانی کا سبب بننا چاہیے کیونکہ یہ دکھاتا ہے کہ جن اصولوں پر پاکستان بنا تھا وہ اصول یونیورسل نہیں بلکہ سلیکٹیو تھے۔ اگر پاکستان اس تضاد میں چپ رہتا ہے اور یہ مان لیتا ہے کہ جس وجہ سے پاکستان بنا تھا وہ دوسروں کے لیے ضروری نہیں ہے تو یہ نیوٹرل رہنا نہیں بلکہ جرم میں برابر کا شریک ہونا ہے۔ فلسطین کے ساتھ یکجہتی کو ہم لوگ ایک صدقہ سمجھتے ہیں، جیسے کہ ہم اخلاقی نیکی سے کسی دور کے کاز کو سپورٹ کر رہے ہوں۔ یہ غلط سوچ ہے، یکجہتی صدقہ نہیں ہوتی۔ صدقہ ایک اخلاقی فیصلہ ہے۔ آپ کسی کی مدد کرتے ہو، کوئی آپ سے مدد لیتا ہے اور آپ کو ایک اچھی فیلنگ آتی ہے، جبکہ یکجہتی کا مطلب ہے کہ آپ اس چیز کو تسلیم کرو کہ دوسروں کی آزادی اور عزت آپ کی آزادی اور عزت سے جڑی ہوئی ہے۔ یکجہتی کا مطلب ہے کہ آپ ان کے اوپر ظلم کو اسی نظام کا سلسلہ سمجھو جو کبھی آپ کو نقصان پہنچاتا رہا ہے اور دوبارہ بھی پہنچا سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے فلسطین کے ساتھ یکجہتی بہت ضروری ہے۔ یہ وہی انگریزوں کی لاجک جو سب کانٹیننٹ کے پارٹیشن کو جسٹیفائی کرتی تھی، ان کے ریسورسز کا انتخاب کرتی تھی، ان پر ظلم کرتی تھی، آج وہی لاجک فلسطین کی زمین پر قبضے کی صورت میں کی جا رہی ہے، اور دونوں کی بنیادی سوچ ایک ہی ہے کہ کچھ زندگیاں دوسروں سے زیادہ حق رکھتی ہیں اور کچھ لوگوں کی سیکیورٹی دوسروں سے زیادہ ضروری ہے۔ آج کی بھی سیاسی صورتحال میں یہ مثال واضح ہے۔ وہی انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹس جو فلسطین پر UN ریزولوشنز لگانے سے کتراتے ہیں، پاکستان کے ڈسپیوٹس جیسے کشمیر میں بھی ڈبل سٹینڈرڈز رکھتے ہیں۔ اگر ایک ملک فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ کوئی موریلٹی نہیں دکھاتا، وہ اس اصول کا دفاع کرتا ہے جس پر اس کی اپنی لیجیٹیمیسی کھڑی ہے۔ اگر پاکستان اس اصول کو چھوڑ دے اور یہ مان لے کہ آزادی کے ساتھ شرطیں ہوتی ہیں اور دوسرے ملک پر قبضہ کرنا جائز ہے کچھ وقت کے بعد، اگر ایسی سوچ ہے تو یکجہتی صرف انڈیپینڈنس ڈے کا ایک پیغام، پرچم لہرانا یا اپنی سپیچ میں لفظوں سے سپورٹ کرنا بن کے رہ جاتا ہے، اور اس تبدیلی میں کوئی پوٹینشیل نہیں ہوتی۔ فلسطین کے ساتھ یکجہتی پاکستان کے لیے تبھی آسان ہے جب پاکستان کا کوئی نقصان نہ ہو، لیکن اصلی امتحان تب ہے جب یہ یکجہتی پاکستان کے اکنامک، ملٹری اور ڈپلومیٹک انٹرسٹ کے ساتھ ٹکرا جائے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اصل اصول تبھی معنی رکھتے ہیں جب وہ مشکل یا نقصان دینے والے ہوں یا جب وہ موجودہ طاقت کے نظام کو چیلنج کریں۔ پاکستان کی بنیادی اکنامک کمزوری یہ ہے کہ وہ فورن فنڈنگ، ایڈ اور ٹریڈ میں ڈیپینڈ کرتا ہے ایسے ملکوں کے ساتھ جو کھلے عام اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں یا کم از کم اس کے قبضے کو تسلیم کرتے ہیں۔ IMF سے قرض اور ڈونر ملک جیسے امریکہ اور گلف سٹیٹ عام طور پر اسرائیل کے ساتھ نیوٹرل ہیں۔ یہ سب پاکستان پر لگاتار پریشر بنائے ہوئے ہیں کہ وہ اسرائیل پر زیادہ تنقید نہ کرے۔ یہ ایسی سیاست ہے جس کو پولیٹیکل سائنٹسٹ ریئل پولیٹک کہتے ہیں۔
کیا پاکستان کوئی ایسا طریقہ نکال سکتا ہے جس میں وہ فلسطین کے لیے سیلف ڈٹرمنیشن کا اصول اپنائے اور ساتھ ہی میں اپنے اسٹریٹجک اور اکنامک ڈپینڈنسیز کو مینیج کرے؟ یو این میں پاکستان نے فلسطینیوں کے حق میں ووٹ دیا، جو بہت اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس سے کوئی اکنامک یا ڈپلومیٹک چینج نہیں آیا جو ان کی آزادی لا سکے۔ بائیلیٹرل ڈپلومیسی میں بھی یہی صورت ہے، لفظوں کی یکجہتی ہے، لیکن اسرائیل کے الائز کے ساتھ ٹریڈ، انویسٹمنٹ اور سیکیورٹی ٹائز اس سپورٹ کو لمٹ کرتے ہیں۔ پاکستان ہر وقت اپنی سیکیورٹی اور فائدہ دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، اس کو پریگمیٹزم کہتے ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان ایسا پریگمیٹزم اپنا سکتا ہے جو سیلف ڈٹرمنیشن کو مشکل وقت میں بھی سپورٹ کرے؟ اصل آزادی یہ ہے کہ آپ اصول کو تب فالو کرو جب اس کو فالو کرنا مشکل ہو اور اس کو فالو کرنے سے آپ کو پریشر کا سامنا کرنا پڑے۔ فلسطین کے ساتھ یکجہتی ہمارے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ ہے۔ پاکستان کے لیے اصل امتحان یہ ہے کہ کیا وہ فلسطین کے معاملے پر صرف لفظوں کی یکجہتی کرے گا یا اصل میں کوئی قدم بھی اٹھائے گا۔ عقل مند قوم وہ ہوتی ہے جو بنا کسی فائدے کے اصول کا دفاع کرے۔ اصل آزادی تب ہے جب ہم وہ راستہ چنیں جو مشکل ہو، چاہے اس سے ٹریڈ، فائنانسز اور الائنسز کو نقصان پہنچے، ورنہ آزادی صرف نام کی رہ جاتی ہے۔ پاکستان انڈیپینڈنس ڈے صرف جشن کا نہیں بلکہ سوچنے کا دن ہے۔ کیا ہم 1947 کے اصولوں پر قائم ہیں؟ سیلف ڈٹرمنیشن ہماری آزادی کی بنیاد بھی ہے اور فلسطین کا حق بھی۔ اصل آزادی تب ہوگی جب پاکستان لفظوں سے آگے بڑھ کر عمل میں بھی فلسطین کا ساتھ دے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو بیل آئیکن کا بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ شکریہ۔